بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان نام، آج اکتوبر 1969 کی 26 تاریخ ہے اور سلسلہ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 27 سے ہوتا ہے. 3/27. بڑی اصولی بات اس آیت میں ایک آ رہی ہے. سابقہ آیت میں قرآن کریم نے یہ بتایا تھا کہ اقتدار مملکت کا ملنا اور چننا، غلبہ اور قوت، عزت اور تقریم کا ملنا اور چلا جانا، یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے قوانین کی روح سے ہوتا ہے، تمہارے اپنے خود ساختہ اصولوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا. اس قانون کی روح سے اب دو جماعتیں دنیا میں آ گئی. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ انسانوں کی ابتدائی آبادی ایک ہی گروہ کی تھی. ایک مقام کے اوپر یہ اکٹھے مل کے رہتے تھے. پھر ان میں اختلافات ہوئے تو یہ گروہوں میں بٹ گئے. ان گروہوں کی تفریق کا معیار قبیلے کی زندگی تھی. نسل کی بنیادوں کے اوپر یہ دو قبیلے بنتے تھے. تو پہلی تفریق انسانوں میں نسل کے اعتبار سے ہوئی. پھر آگے بڑھتے گئے، زبانیں مختلف ہوئی، زبانوں کے اعتبار سے بھی ان کے یہاں گروہ بندی ہوئی. پھر آگے بڑھے تو وطنوں کے اعتبار سے ہوئی. کسی خاص ملک میں رہنے والے ایک قوم کے افراد، دوسرے ملک میں رہنے والے دوسری قوم کے افراد. اور یہ انتہا جو انسانی تہذیب کی ہے وہ اسی مقام پہ پہنچی ہے کہ مختلف ملکوں میں رہنے والے مختلف قومیں بنتی ہیں اور پھر ایک قوم دوسری قوم سے برسر پیکار رہتی ہے. یہ سارا سلسلہ جتنا بھی اتنی عظیم لڑائیوں کا ہے، باہم پر ڈبل کا ہے، ایک کشمکش تہم ہے، وہ اسی تفریق کی جگہ پر ہے. اس وقت وہ نسلی تفریق بھی ذرا پیچھے جا پڑی ہے. محض جغرافیائی حدود کی بنیادوں کے اوپر مختلف خطوں میں رہنے والے انسان آپس میں درندوں سے بھی زیادہ قبیلیت اور بربریت کا ثبوت دے رہے ہیں. قرآن کریم نے تفریق کا معیار کچھ اور قرار دیا، یعنی وہ معیار کے جسے آپ کہیے کہ شریفوں کی ایک قوم، مجرموں کی دوسری قوم. اس نے کہا کہ جو لوگ دنیا میں مستقل اقدار خداوندی کے قائل ہوں، ان کو مانتے ہوں، وہ ایک گروہ ہے، اسے ایمان کہا جاتا ہے. اور جو ان سے انکار کرتے ہوں وہ دوسرے گروہ کے افراد ہیں. اسے آپ آئیڈیالوجی کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں. اسے ایمان کہا جاتا ہے، دین کہا جاتا ہے. قرآن نے دین کی بنیادوں پر یا ایمان کی بنیادوں پر انسان کی تفریق کی. اس کو ماننے والے دنیا کے کسی خطے میں وہ بسنے والے ہوں، وہ ایک گروہ کے انسان افراد، اور اس سے انکار کرنے والے دوسرے گروہ کے افراد. ہمارے ہاں تو جب کافر کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ کچھ گالی سے بن گیا ہے. اس میں گالی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک سوسائٹی ہے. اس سوسائٹی کی ممبرشپ جو قبول کرتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے. وہ جو اس سوسائٹی کا ممبر نہیں بنتا اسے نان ممبر کہا جاتا ہے. کسی نان ممبر کا ترجمہ ہے یہ جسے کافر آپ کہتے ہیں. اس سوسائٹی کے قوانین کو نہ ماننے والا. ایک ماننے والا ہے وہ مومن ہے، ایک نہ ماننے والا ہے وہ کافر ہے. تو ممبر اور نان ممبر یہ کوئی گاڑی تو نہیں ہوتی کہ جو نان ممبر ہیں اس سوسائٹی کے اندر داخل نہیں ہیں. یہ تفریق ہے. قرآن کریم نے پہلے دن سے یہ تفریق کی. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے پیغمبر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتا ہے. اس نے یہ بات کہہ دی کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا تو اسے کہہ دیا کہ نہیں، یہ اس کے اعمال صالح نہیں تھے، اس واسطے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. ان کی بیوی بھی اہل میں سے قرار نہ پائی. اتنے بڑے رشتے، بیٹے کے ساتھ بایولوجیکل رشتہ ہے، بیوی کے ساتھ ایک عقدی رشتہ ہے، ان دونوں کے متعلق کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. حضرت لوط کی بیوی بھی اہل میں سے قرار نہ پائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی اپنے میں سے قرار نہ پایا. آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے قریبی گہرے حیاتیاتی رشتے بھی، عقدی رشتے بھی
ان کے باوجود قرآن کریم نے اپنے اور بیگانے کا جو معیار قرار دیا وہ صرف ایمان قرار دیا، جو اس رشتے میں منسلک نہیں ہے، وہ دنیا کے باقی معیاروں کے اعتبار سے قریب ہونے کے باوجود اپنوں میں سے نہیں ہے۔ اور اس کی تسلیم تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم وارث میں ہوئی کہ وہ اس طرح سے یہ سارے قریش اور حضور کے یہ سارے افراد خاندان تک ایک گروہ کے لوگ تھے، لیکن انہیں میں سے آپ دیکھیے تو چھٹ کے ایک گروہ ایک طرف ہو جاتا ہے، دوسرا گروہ دوسری طرف ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے دو قومیں وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ جو دو قوموں کا نظریہ ہے یہ قرآن کریم کا دیا ہوا نظریہ ہے، جیسا کہ 64/2 64/2 جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بڑی اصولی چیز ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے، اور اس دور حاضرہ کی سیاست میں تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ اللہ بھی خدا کا تم، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں تم کافرون زمین تم مومن، تو دو ہی گروہ اس نے بنا دی۔ جنہیں خدا نے جو پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ہے جسے مومن کہا جاتا ہے، دوسرا گروہ ہے جسے کافر کہا جاتا ہے، گروہ ہی دو ہیں۔ تو یہ تفریق و تقسیم جو ہے یہ آئیڈیولوجیکل ہے، نظری ہے، ایمان کی بنیادوں پر ہے، اور دو ہی گروہ ہیں جو قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے۔ پوری انسانیت اللہ بھی خدا کا کون، پوری انسانیت دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دو قومی نظریہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو آج کی سیاست میں تو ہمارے یہاں یہ بات صرف ہندوستان میں سامنے آئی تھی، ادھر کا بات تو ہندوستان کی سیاست کی نہیں تھی، بات تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی تھی، اور دین جہاں بھی آتا رہا انبیاء کرام کی وفاقت سے علیہ السلام، لیکن دو قومی نظریے تھے جن کو وہ پیش کرتے رہے، امنتم کافر و امنتم مومن۔ اور بات جیسے میں نے عرض کیا ہے بڑی صاف بات ہے، ایک وہ گروہ جو اس سوسائٹی کے قوانین کو مان کر اس کا ممبر بنتا ہے، دوسرے وہ لوگ جو اسے نہیں مانتے، وہ اس سوسائٹی کے حلقے میں داخل نہیں ہوتے، نہیں مانتے۔ پہلی چیز نہ ماننا ہے، دوسری چیز ان نہ ماننے والوں کا مخالف ہونا ہے، تو پھر مخالفت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دبانا چاہتے تھے، چھپانا چاہتے تھے کہ یہ ادھر کے سامنے نہیں آئے، یہ اخبار جو ہیں ادھر کے معنی چھپانے کے لیے ہوتے ہیں، دبانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس دوسرے گروہ کی خصوصیات ہیں سامنے۔ اور پھر کیونکہ یہ اخبار جن کی بنا پر یہ مومن ایک الگ قوم متشکل ہوتے تھے، یہ تمام مفاد پرستیوں پر ایک وقت ڈالتے تھے، ختم کر دیتے تھے افراد کی، قبائل کی، گروہوں کی، اقوام کی ذاتی مفاد پرستیوں کو۔ یہ صرف انسانیت کے مفاد کو سامنے رکھتے تھے یہ اقدار۔ اس لیے جو لوگ ان اقدار کو نہیں مانتے تھے ان کی مفاد پرستیوں کا یہ تقاضا تھا کہ وہ ان کی مخالفت کریں۔ اس لیے ان دونوں گروہوں میں مخالفت بھی عدلی ہے، ستولہ کار رہا ہے ازل سے تعمرون شرار دولہ حدیث سے جنازہ سے تبھی، ازل سے تعمرون پہلے دن سے آج تک تو یہ بات ہے، یہ کوئی نئی چیز دور حاضرہ کی سیاست نہیں ہے۔ یہ جو کہا تھا 1905-6 میں اقبال نے کہ بنا ہمارے سارے ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے، تو وہ کسی مقامی سیاست کا اثر نہیں تھا، وہ اس اگلی حقیقت کو بیان کر رہا تھا۔ یہاں تو باپ بیٹا ایک قوم کے فرد نہیں بن رہے، ایک ملک کے اندر بسنا جو ہے یہ اس طرح کیا ایسا ہے، بیوی اور خاند ایک قوم کے افراد نہیں بن رہے۔ اتنے قریبی رشتے جو ہیں وہ بھی ایک قوم کے افراد نہیں بنا سکتے کہ جائے کہ محض ایک ملک کے اندر بس لینے سے کافر اور مومن دونوں مل کے ایک قوم کے فرد بن جائے۔ یہ تھی نتیج جو اقبال نے بھی کہی، جس بنا پر پھر یہ آگے بات بڑھی، وہ ہمارے ہم کی ایک مقامی سیاست تھی، یہ اگلی اصول ہے جس کی بنیاد پہ وہ سیاست ہماری رکھی گئی تھی، اور اسی لیے وہ تاریخ جو تھی پاکستان کی وہ بنیاد جس کے اوپر تاریخ کے ہمارے کو استوار ہوئی ہے وہ عین دین کے مطابق اور قرآن کے تقاضے کو پورا کرنے والی تھی۔ اب ان دو گروہوں کے اندر پہلے دن سے لڑائی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دو گروہ جو ہیں وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، متضاد ہیں ان کے نظریات، متخاصم ہیں ان کے معتقدات، ٹکراؤ ہوتا ہے ان کا قدم قدم کے اوپر۔ پھر یہ جماعت جو ہے جو مومنین کی اپنے ان اصولوں کے ماتحت ایک مملکت کی تشکیل کرتی ہے،
ایک حکومت کی بنیاد ڈالتی ہے، ایک نئی تمدن اور تہذیب کی عمارت استوار کرتی ہے۔ اب اس مملکت اس حکومت میں وہ لوگ جو اس آئیڈیالوجی میں بلیو نہیں کرتے، اس نظریہ زندگی کی صداقت کا یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ اس نظام کے افراد ہو کس طرح سے سکتے ہیں؟ بات بالکل صاف ہے۔ وہ شخص بھی کسی سوسائٹی کے قوانین کو نہیں مانتا، وہ سوسائٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ اس میں ضد کی کون سی بات ہے، مخالفت کی کون سی بات ہے، تنگ نظری کون سی ہے؟ یہ لہٰذا ان میں باہمی ٹکراؤ اور مخاصمت بھی اسی طرح سے اگلی ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ مومن عالمگیر انسانیت کے مفاد کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اس آئیڈیالوجی سے انکار کرنے والا گروہ بندانہ مفاد پرستیوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور ان دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ تو اس ٹکراؤ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو جماعت مومنین ان لوگوں کو جو اپنے میں سے نہیں ہیں انہیں اپنے نہ قرار دے دیں، ان کے ساتھ محبت کے ولایت کے تعلقات قائم نہیں کر سکتے صاحب، دوستانہ تعلقات جسے آپ کرتے ہیں۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا انسانیت کے اعتبار سے جو حقوق ہے، حسن و سلوک ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے وہ تو ہر ایک سے دیا جائے گا، بدترین دشمن سے بھی کیا جائے گا۔ میں قرآن کی آیات سامنے لاؤں گا۔ سوال ہے باہمی یگانت کے دوستانہ تعلقات کا، یہ کام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ کی مملکت کے اپنے اصول ہیں، آپ کی مملکت کے اپنے رسول ہوں گے۔ جو شخص قلبی طور پر ان کا مخالف ہے وہ آپ کے اپنے میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بنیاد کی روح سے قرآن کریم نے یہ جہاں سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں 3/27 لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو یہ قطعاً نہیں چاہیے کہ وہ اپنی کے سوائے ان کفار کے ساتھ دوستی کے تعلقات قائم رکھیں، اور یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ اس کے متعلق کہا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا اس میں خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ بہت بڑی چیز، جیسا کہ مومنین کے اندر، مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی کے متعلق قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نے یہ کہا کہ جو لوگ فرقہ بنا لیں مذہب دین کے اندر، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح سے یہ کہا کہ جماعت مومنین والے اگر غیر مومنین سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیں تو ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ غیر مومنین اگر مومن ان کو اپنی رفاقت میں دوستانہ تعلقات ان سے قائم کرتے ہیں، خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، خارج لگا جننے سے۔ مومنین کے اندر اگر فرقہ بندی پیدا ہو جاتی ہے تو رسول کا کوئی تعلق نہیں ان سے، اس سے خارج ہو گئے۔ ایک وحدت ہے امت کی، اور اس وحدت کو انہوں نے پھیلاتے چلے جانا ہے تاکہ پوری انسانیت ایک عالمگیر وحدت بن جائے۔ وحدت بنے گی وہ اس بنیاد کے اوپر، ان مستقل اقدار کو حقیقت تسلیم کرنے کے بنیادوں پر عالمگیر انسانیت ایک وحدت بنے گی۔ اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو تنہا ایک مومن جو ہے وہ بھی اپنی ذات کے اندر ایک قوم ہے، جیسا کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم فرد تھا، لیکن کہا کہ وہ امت کانتا تھا اپنی ذات کے اندر۔ کوئی ایک بھی شریف ساتھ نہیں ہوتا تو نہ ہوا کرے، نہ ہو، بات کو چھوڑتا ہے، قوم کو چھوڑتا ہے، نہ وطنیت اس کے راستے میں حائل ہوتی ہے، نہ بات کی کا بایولوجیکل حیاتیاتی رشتہ اس کے راستے میں حائل ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں جائے گا اللہ، میں جا رہا ہوں اپنے خدا کی طرف، بات آگے کر کے آئے گی۔ قرآن نے کہہ دیا کہ وہ ایسا کرے گا خدا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اب اسی قرآن کے اس بنیادی اصول کی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج کے درس میں سمجھتا ہوں پوری ہو جائے تو بڑا غنیمت تھا۔ 3/117 3/117 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، یہاں لفظ بطانة نے بات واضح کر دی تو وہ تعلقات کس قسم کے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں؟ رازداری کے تعلقات۔ ایک بطن کسے کہتے ہیں؟ بطن کسی چیز کا اندر کا حصہ کہلاتا ہے۔ انسانیت کے تعلقات ان کے ساتھ رہیں گے، اس میں سلوک رہے گا، رواداری رہے گی، انصاف رہے گا، وہ تو میں آگے چل کے عرض کروں گا۔
بطانت کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے. ونس جسے کہتے ہیں, ایک ہو جانا جسے کہتے ہیں, یہ تعلقات کسی غیر مسلم سے نہیں قائم کیے جا سکتے. کہا کہ آؤ تمہیں بتائیں ان کی خصوصیات کیا ہیں, کیوں نہیں یہ ہو سکتا. لا یعلونکم خبالا, یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. اور یہ بات حقیقت ہے. اپنے بھی تو ہم معمول نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جسے یقین یا ایمان کہتے ہیں قرآن کی اقدار پر, یہ تو ہے ہی نہیں. اس لیے اس کی اہمیت ہمارے سامنے کیا ہو. ہم تو خود ایک مفاد پرست گروہ بن چکے ہوئے ہیں. ہم تو وطن کی بنیادوں کے اوپر بھی ایک قوم نہیں بن سکے, تو جہاں کے دین کی بنیادوں کے اوپر ایک قوم بن جاتے. ہم افراد ہیں یہاں کے جیتے ہیں, ہر فرد اپنا اپنا مفاد یہاں سوچتا ہے. ہمیں تو قومی وحدت کا بھی خیال نہیں آتا, قومی مفاد کا بھی خیال نہیں آتا, تو جہاں کے دین کی وحدت کی اوپر ایک بنیاد ہماری بنے. اس لیے ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے. لیکن آج کے مخالفین جو ہیں وہ کبھی نہیں چوکتے, اس میں آج بھی نہیں چوکتے, جیسے اس زمانے میں نہیں چوکتے تھے جس زمانے میں قرآن نے کہا تھا لا یعلونکم خبالا. وہ تمہاری تباہی میں کوئی دقیقہ پروگراش نہیں کریں گے, تمہارے تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. ودو ما علمتم, تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کے گھر چراغاں ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ لانے لگتے ہیں خوشیوں کے. تمہیں کوئی اگر مصیبت تم پہ آ جاتی ہے تو بات ٹھیک ہے. مفاد پرست لوگوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ خدا کا دین ہے. اگر کہیں اس دین کے علم برداروں کو کہیں شکست ہوتی ہے تو مفاد پرست گروہ کے گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہیں. سات بڑا دل بغداؤ من افواہہم, کہا کہ دن کی یہ ہے دل کہ یوں جوش جذبات میں کبھی کبھی ان کے منہ سے کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ واقعی تمہارے دشمن ہیں. ما تخفی صدورہم اکبر, لیکن ان کے دل میں تمہارے خلاف جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. وہ بڑی احتیاط برتتے ہیں کہ یہ بات ظاہر نہ ہونے پائے. آپ کو معلوم نہیں ہے ہندوستان کی اس سیاست میں, میں تو سیاست کے اندر تھا, ہندو مسلم اتحاد کے لیے جس زمانے میں انہوں نے پہلے یہ کوشش کی تھی کہ مسلمانوں کو اس فروغ کے اندر رکھا جائے, تو اس ملک میں بچنے والے سب ایک قوم کے افراد ہیں. یہ ہندو جن کی کیفیت یہ تھی, میرے سامنے کی یہ باتیں جیتتی ہوئی ہیں. بازار میں نالیاں ہوتی تھی, ادھر اور ادھر نالی, وہ دو نالیوں کو ملانے والا بعض اوقات درمیان میں ایک نالی ہوتی تھی, اس پہ تختے رکھے جاتے تھے, لکڑی کے تختے ہوتے تھے. میرے اپنے بازار کی یہ بات ہے. ہندو آتا تھا, ہاتھ میں اس کو روٹی کا تھال ہوتا تھا, وہ چلا آ رہا ہے, اس تختے کے اوپر ہم کھڑے ہیں. اس محلے میں کچھ صاحب عزت سے جو گھرانا گنا جاتا تھا, سلام کرتے تھے, واسطے توڑی بھی کہہ کے, اور وہاں تختے کے پاس آ کے کھڑا ہے ہندو, تمہارا ذرا ہٹ جائیے گا ادھر. وہاں اس کنارے کے اوپر کھڑے ہیں, کبھی ہٹ جائیے گا, کبھی نہ لگنا آنا ذرا کچھ. وہ نہ بازار پہ آیا بند گئے, چھاپے ڈٹے ہو گئے تھے, نہیں بھی کسی ہے تختے دیکھ لیتے. اس کنارے پہ تختے کے اوپر ایک مسلمان اگر کھڑا ہے تو اس تختے کے اوپر سے اڑان کے اڑ جاتا تھا کہ روٹی بھیج ہو جائے گی اس کی. یہ کیفیت تھی. اور جب ان کی اس سیاست جو تھی مکارانہ, اس کا تقاضا ہوا, اسی شہر میں انہی بازاروں کے اندر رام نامی کا تیوہار تھا. اس طرح اس لیے یاد ہے کہ میں خود اس سیاست کے اندر, رام نامی کے تیوہار میں ایک ہی بیل گاڑی کے اوپر وہ بڑے بڑے مٹکے, ان کے یہاں جو گاگریں کہلاتی تھی پیتل کی, وہ تھی, وہاں ایک گلاس رکھے ہوئے تھے, اس مٹکوں میں سے پانی نکالنے پائے گا, اسی گلاس میں سے مسلمان کو پلاتے تھے, اسی ہندو پیتا تھا. لیکن آستی کے اندر چھڑا رکھا ہوا ہوتا تھا. میں نے انہی دنوں ان لوگوں کے گھروں میں جا کے, میں کانگریس میں بھی رہا ہوں, اس لیے تعلقات تھے. جس زمانے میں باہر وہ ایک گلاس سے پانی پلا رہے تھے, اسی زمانے میں ان کے گھروں کے اندر مسلمانوں کے خلاف چھڑے تیار ہو رہے تھے. بڑی کوشش کی پہلے وہاں کی سیاست میں کہ کسی طرح سے اس مائنارٹی کو, اس اقلیت کو جذب کر لے اپنے اندر. وہ تو اکال الامم ہے, حالی کے الفاظ میں ہندو جو باہر سے پانے آئیں ان کو کھا گیا, نگل گیا, ہضم کر گیا. یعنی وہاں تاریخ میں آپ دیکھیے
دوسرے سینکڑوں کی تعداد میں میں کہوں گا باہر سے قومیں آئیں اپنی اپنی الگ تشخص رکھتے ہوئے، تو بتیس میں آئے اور ہند آئے، اور یہ آج یہاں ہندوستان میں دیکھیں ان کا نام نشان تک نہیں مسئلہ نہیں، وہ کہنے میں حد ایسی تھی کہ اس کے اندر جو امانت بن گیا صاحب، یہ ایک سخت جان کی ہڈی تھی مسلمان کہ ہاں کسی حالت میں وہاں رہا، یہ ان کے اندر جذب نہیں ہوا۔ آخری کوشش تھی اس سیاست کے اندر، یعنی جی آپ حیران ہوں گے کہ خلافت موومنٹ خالی صاحب کے یہاں کے مسلمانوں کی، ہندوؤں نے پورا کا پورا اس کو اپنا لیا اس سیاست کو، کسی طرح سے ان کو جذب کر لیں اپنے اندر۔ لیکن جس وقت پھر یہ چیز ناکام ہوئی ہے، اور ناکام ہوئی تھی یہ پہلا یہ پرانی بصیرت رکھنے والا مرد مومن اقبال، کہ جس نے 5-6 میں یہ بات کہہ دی کہ بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے، بلکہ وطنیت کی بنیادوں کو قوم بنانے کے لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہم اس کا ہے وہ نظر کا قسم ہے۔ خاصا ترتیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ چیزیں اس نے اس زمانے میں کہیں کہ قرآن کی بنیادوں کے اوپر تم ایک الگ کام ہو، اور پھر اسی فلسفے کو لے کے ہمارا یہ آخری مرد مجاہد کروٹ جنت کے قائد اعظم کو وہ اسی چیز کو لے کے قلم کو لے کے وہ باہر نکلا، اور اس شخص میں اس کا انداز عجیب ہوا کرتا تھا، الفاظ بڑے مختصر ہوتے تھے، بات بڑی گہری ہوتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ آج آپ نے جو دعویٰ کرایا ہے یہ کس طرح سے یہ پیدا ہوا، کب کی پیداوار ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، جس دن ہندوستان میں پہلا غیر مسلمان ہوا تھا اس دن پاکستان کی پہلی مدد سے گئی تھی۔ یہ شخص یہ کچھ کر رہے تھے جن کو یہ فرنگی معاد اقبال کے لیے جنہوں کو گالیاں دی جا رہی تھی، بڑے بڑے جبوں اور قبوں میں ملبوس علامہ ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، سعید احمد سعید اور تمام کا تمام یہ گروہ علماء اسلام کا یہ سب کے سب اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ تم ہندو اور مسلمان مل کر ایک قوم کو بھی بنانے دیتے۔ عجیب چیز تھی سر، اسی لیے چیخ کے مستر نفس سے اس بیچارے کو کہنا پڑا کہ اجم حلوم نہ داند رنوز ابھی، ورنہ حسین احمد یہ دو بند حسین احمد چلی جبی فروغ برسر مندر کے ملتا وطنت چلے خبر ورنو کے محمد عربی بمصطفیٰ برسا سے اسرا کبھی ہماری اگر برون رسیدی تمام دور حدیث۔ یہ ہمارے ساتھ میں بیت رہی تھی عزیزان من، یہ لوگ یہ چیز پیش کر رہے تھے، قرآن کریم کی اس طرح سنی آیات کے مقابلے میں وہ پیش کر رہے تھے۔ بہرحال بات میں کی آ جاتی ہے، بطور تحدیث نعمت اور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل تھا، میں خود کسی زمانے میں کانگریس میں رہا، ہم 30 میں یہ بات جو سامنے آئی ہے، ہم تو زمانے کے پاکستانی ہیں، تو پھر یہ جو چیز تھی ان علماء حضرات کا جو محاذ تھا اس کو سنبھالنے کی جو ذمہ داری تھی وہ اس فقیر کے حصے میں آئی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسی لڑائی لڑی ہے کہ اس زمانے کے طلوع اسلام کی فائلیں آپ نکال کے دیکھیے، اکیلا طلوع اسلام ماہوار پرچہ، اور یہ سارے کا سارا جنگ غفیر جن کے پیچھے کانگریس اور ان تمام سیٹوں کی دولت موجود تھی، یہ سارے کا سارا جنگ غفور یہاں ایک ماہوار پرچہ، آپ حیران ہوں گے ایک کو ان میں سے شکست دے دی اس نے، صرف اس لیے کہ وہ قرآن کی صورت کے ساتھ دین اس کے ساتھ تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اس کے ساتھ تھی، ابوالکلام کی ابوالکلامیت چلی وہاں، حسین کی اتنی بڑی دیوبندیت چلی وہاں، قرآن کی آواز کو لے کے اٹھنے والا تو ایک شخص بھی اگر ہو اور مسئلے کو تو نتائج بتا دیتے ہیں کہ کس طرح حق غالب آتے رہتا ہے باطل کے اوپر۔ یہ تھی قرآن کی آیت میرے سامنے، اٹھائیے طلوع اسلام کے فائلوں کو، سوچیے پہلی دفعہ ہمارے یہاں کی سیاست میں یہ آیت اس زمانے میں آئی تھی، جواب نہیں ان سے بند کرتا تھا کسی طرح سے۔ اب بدت البغداد مسئلہ بنا تو سی صدورہم اکبر، جوش و جذبات میں کبھی کبھی ان کے منہ کے اوپر کچھ باتیں آ جاتی ہیں، ورنہ ان کے سینے کے اندر جو تمہارے خلاف انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، پوچھا نہیں وہ کس قدر جوارا موچی کے کچھ چھوڑے دیے ہوئے اپنے ساتھ ہوتی ہے۔ تب بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے اس طرح واضح کر دی تمہارے سامنے، یہ آئے واضح کر دی یہ، اور یہ تمام جن غفیر حضرات علماء کرام کا اتنے جبے اور دستار اور فضیلتوں کی سندیں لیے ہوئے یہ سارے
کے سارے مخالفت کر رہے تھے ان چیزوں کو. کہتا ہے قد بینا لکم الآیات. ہاں انتم قرآن تحبونہم ولا یحبونکم. ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان سے محبت کی تمہیں ناراض ہو, وہ کبھی تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے. وہ تو نہیں بالکتاب کلہ. تمہاری تو یہ کیفیت ہے کہ اپنی کتاب کے اوپر بھی ان سب کی کتابوں کے اوپر بھی مان رکھتے ہو. ان کی کیفیت یہ تمہاری ایک کتاب کے پیے ڈالتے ہیں. تم کالے ہوئے آنند جب بھی یہ ملتی ہیں ہمارا ہندو. آپ نئی نسل میں تو ہمارے یہاں ہندو بیٹھا نہیں ہے, ان کو پتا نہیں ہے کیا تھا تم بات ہر وقت ہمارا. لیکن ہاتھ بھی ملے ہوئے ہیں. جیسا میں نے کہا دونوں اصولوں کے اندر خنجر ہوتا تھا. ڈالو امن وائزا خلاؤ اجو الحم الحم من الغیب. تنہائی میں جاتے ہیں تو اس سے انگلیاں کاٹتے ہیں. ابھی یہ مسئلہ باقی ہے یہاں. ہم نے دیکھا ہے ان کو انگلیاں کاٹتے ہوئے جب سنتالی میں آئے ہیں تو بات کہیں اور چلی جائے گی. تم تو بے غیظ ان سے کہو کہ جاؤ اپنے غصے کی آگ میں جل کے خود ختم ہو جاؤ. خدا سے نور کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان اللہ علیم بگاتے تھے ان تم سب تم ہنسنا تم تو خود تم کوئی بات خوشگوار تمہارے یہاں آتی ہے ان کے گھر میں سفر ماتم دکھ جاتی. وہیں تو پھر تم صحیح ہے تم یا فرحی دے. ہاں تمہیں کوئی چیز بدقسمتی سے تکلیف جو تمہارے یہاں آتی ہے جشن مسرت مناتے ہیں یہ لوگ. آج تک ان کی یہ کیفیت پاکستان کو پنپتا دیکھ نہیں سکتے. سلگ رہی ہے وہ آگ ان کے اوپر. سن 65 میں تو وہ تھی وہ کبھی کبھی منہ میں آتی منہ پر آتی تھی وہ شعلہ یا والا کی طرح نکل کر باہر آ گئی آپ کے ہیں. تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. کوئی بات نہیں اگر تم استقامت سے اپنے ان اقدار خدا بندی پر جان کے کھڑے رہے اور ان کی طرف سے احتیاط برتتے رہے محتاط رہے اپنی حفاظت کا سامان کرتے رہے تو ان کی یہ خوشیاں ریشہ دوانی ہے. کیا بات ہے قرآن کی. ہم وقت مخالفت میں بھی نکل کے سامنے نہیں آتا. ان کی یہ خوشیاں ریشہ دوانی ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے گی. ان اللہ بما یعملون محیط. ہمارا قانون مقاصد جوڑے ہوئے ہیں ان کے تمام اعمال کو. 3/117 ابھی والے میں یہاں یہ چیز کہی تھی اسی آیت سے پہلے کہ عزت اور ذلت خدا کے قوانین سے وابستہ ہے. کہا کہ یہ لوگ جو دل میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ روابط بڑھانے کی کوششیں ہیں آج اب تو ہونا اندر ہم عزت 4/139. کیا ان کے ہاں عزت بنانے میں اگر تقریم لیتے ہیں تو وہ ورنہ غلبہ اور قوت تقویت کیا وہ ان کے ساتھ دوستانہ مراسم کام کر کے سامان تقویت حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے کیا بات کر گیا قرآن. ان سے کہہ دیجیے کہ فإن العزت للہ جميعا. حقیقی عزت جو تمہاری ہے تمہاری قوم کی وہ تو قانون خدا بندی سے وابستہ ہونے کے اندر ہے. ان کے ساتھ دوستانہ مراسم کے بعد کچھ مراعات تمہیں ملیں گی کچھ رعایتیں ملیں گی بھیک ملے گی. کیا وہ بھیک کی رعایتیں لے کے سمجھتے ہو کہ تم باعزت ہو جاؤ گے اور ذلت بڑھ جائے گی تمہاری. عزت لینا چاہتے ہو ایک ہی مرکز ہے یہ خدا کے قوانین کا اس کے ضابطے کا اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے. تم دیکھو کہ کس طرح عزت ملتی ہے. ان العزت للہ جميعا. حقیقی عزت پوری کی پوری جو ہے وہ ان قوانین کے ساتھ اپنی ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھنے سے تمہیں ملے گی. ان کی طرف مائل ہونے سے یہ چیز تمہیں نہیں مل سکتی. اور اس کے بعد قرآن کریم نے اپنے انداز کے مطابق تاریخی شواہد سے اس حقیقت کبریٰ کی اور وضاحت کی ایسے انداز میں جس کے بعد پھر کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. 60/1 سمجھیے قرآن کریم میں دو ایسی ہیں جن کی زندگی کو اسوہ قرار دیا نمونہ اسوہ حسنہ. آخر میں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ تو قیامت تک کے لیے حضور کی رسالت ہے. قیامت تک کے لیے حضور کی سیرت اور اسوہ حسنہ روشنی کے بلند مینار کی طرح جگمگا رہا ہے. وہ خدا کی کتاب کی طرح وہ نتیجے قدم حضور کے جو ہیں زمان اور مکان کی حدود سے بالا ہیں بلند ہیں امٹ ہیں کبھی نہیں مل سکتے.
ایک کے ایک اور رہا تھا جس کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دونوں حقیقت میں ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ملت ابیکم ابراہیم کہا ہے نا، اسی ملت کی ابتدا ہے جو یہاں بھی ہو رہی تھی۔ اس مقام پہ یہ کہا ہے، یہ غور طلب کیے۔ مقام قرآن خود واضح کرتا ہے، میں اتنا کر دوں اسوہ کے معنی ماڈل ہوتا ہے، ماڈل سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تمہارے لیے یہ بہترین ماڈل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی استاد کسی کو ڈرائنگ کا ماسٹر کسی بچوں کو کہے کہ تم جو ڈرائنگ کرے ماڈل کے مطابق، تو ماڈل سامنے رکھے گا تو اس کے مطابق وہ ابتدا اس کا کریں گے نا۔ اگر کہا جائے کہ تم ماڈل ڈرائنگ کے اندر کہا جائے کہ اس کے مطابق نقشہ اپنی تصویر بناؤ اور ماڈل سامنے دیا ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے یہ سوال ہوگا کہ ماڈل تو ہے نہیں، اس کے مطابق ہم کیا بنائیں۔ اور اگر نہ دیا جائے تو پھر ہر شخص اپنے اپنے تصور کے مطابق ماڈل کام کرے گا نا۔ قرآن کریم میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ماڈل کہا ہے تو یقیناً وہ ماڈل خدا کے لیے ضروری تھا کہ اس ماڈل کو قرآن کے اندر دیتا، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہ باتیں بنیادی خط و خال سارے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس سیرت کو ماڈل کہنے والا خدا، اس نے ماڈل سامنے دیا ہوا۔ یہاں ماڈل کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کو، تو ظاہر ہے کہ بتانا چاہیے نا کہ وہ ماڈل ہے کیا۔ یہ ہے قرآن کا انداز، وہ کوئی بات غیر واضح نہ تمام نہیں چھوڑتا۔ بات شروع ہوتی ہے 60:1 7:1 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے جماعت مومنین، اپنے دشمنوں کو، میرے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہ بنا۔ تلقون علیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ کیا تم ان لوگوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے کہ جو تمہاری اس کتاب سے انکار کر رہے ہیں جو خدا نے تمہارے لیے بطور ذات حیات بھیجی۔ اب بنیاد دیکھ لیا آپ نے دوستی کی، تعلقات کی اور اپنے تعلق کی، اس کتاب پر ایمان، بھائی یہ بنیاد بن گئی۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ چیز بھی اصولی، اس کے بعد کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں ایک نہایت بہترین ماڈل ہے، قابل تقلید، ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے ان کی زندگی کے اندر۔ اور اس کے بعد وہ ماڈل کیا ہے؟ کہا ہے اذ قالوا لقومہم۔ کیا ہے وہ ماڈل؟ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یہ آخری سٹیج تھی جو قوم تک پہنچی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے، باپ اس اعظم تھا، بہت بڑا پجاری، ہیڈ پریسٹ اس زمانے کا۔ یہ ہمارے ہاں کے آج کل کے یہ پجاری جو ہیں، ہاں وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں یا وہ کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے گزارے تو خیرات کے ہوتے ہیں۔ اس زمانے کا پورا پجاری جو ہوتا تھا، اس کے پاس سلطنت کا اقتدار اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، بادشاہ بھی اس سے پوچھ کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ سب سے بڑا اقتدار مملکت کے اندر پجاری کا ہوتا تھا۔ وہ جو ہیڈ پریسٹ تھے، اس کے گھر میں جو پیدا ہوئے تھے، آپ کی یہ پوزیشن تھی، اور وہ پوزیشن بغیر کسی قسم کی محنت کے بیٹے کے حصے میں خود آ رہی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ڈیمونسٹریشن تھی حضرت ابراہیم کے لیے۔ پھر باپ کا تو میں نے کہا ہے نا، یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے ہمارے یہاں، آج بھی نصیحت ہے سر کہ باپ کے خلاف تو ایک لفظ بھی آپ کا سر فریضہ بنا دیا ہمارے لیے ماں باپ کی ہدایت جو تھی۔ دیکھیے قرآن کس کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دے رہا ہے۔ ابراہیم کی زندگی کو سب سے پہلے اس نے گھر میں بیٹھے ہوئے باپ سے یہ چیز کہی، تو ابا جان کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں دیکھتا ہوں اپنے ہاتھ سے مورتیاں گھڑتے ہو، پھر ان کے سامنے سیدھا کرتے ہو، یہ تو انسانی تو سب سے بھی بناتی ہوتی ہے جہاں کہ یہ خدا پرست انسان کا یہ وطیرہ ہو جائے۔ اس نے کہا ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری ہاتھ ماری گئی، اتنی بڑی وجاہت، ثروت، دولت، منصب، عزت، جان، اتنا بڑا مقام، اس کے خلاف، اور پھر مذہب کے اعتبار سے بھی انہوں نے کہا ہے، اس نے کہا کہ بات جو بات حق کی ہے
وہ تو زبان پر آگے رہے گی. اس نے کہا کہ اگر دوبارہ تم نے کہا تو یاد رکھو گھر سے نکال دوں گا. اس نے کہا گھر سے نکال دیں گے کہہ رہے ہیں میں تمہارے ملک سے نکل جانے کو تیار ہوں. حق بات زبان پر رکھ. گھر سے شروع کی. نمبر میں کرے گئے پجاریوں کے یہاں سے. میں نے کہا پجاریوں کی اس زمانے کے پجاریوں کا اقتدار ان کی قوت کا اندازہ آپ لگائیے کہ فرعون جیسا اتنا بڑا مستبد وہ جب مقابلے کے لیے بھیجتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو حامان کو بھیجتا ہے خود نہیں آتا سامنے. یہ چیزیں مجھے نہیں تھی یہ تو تاریخی حقائق ہے. تو اس نمبر میں جا پہنچتے ہیں تو پھر وہ بات ظاہر ہے جب آئے گی تب تفصیل سے بیان کروں گا. ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ ایک منطق کے طور کے اوپر ایک مواقع تھا. اس میں ان کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ وہ کرتے ہیں آپ سوچیے تو اکیلا یہ فرق آپ کو ایک بتیجا ہی تھا نا حضرت علیہ السلام سے میں نے میری وہاں کر کے بادشاہ بلا بھیجتا ہے سر. اس زمانے کا بادشاہ قرآن نے نام تو نہیں دیا جو مشہور ہے کہ نمرود ہے. نمرود اور فرعون کے نام تک کے بعد ہوتے ہیں انسان کے. اس بادشاہ کے سامنے جا کے اس کے ساتھ مواقع ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد پوری قوم کو للکار کے کہا جا رہا ہے. یہ ہے وہ مقام جہاں کا آگے وہ ہے تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی. جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کیا کہا ہم تم سے اور یہ تمہارے جتنے معبود ہیں خدا کے سوا جن کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے ان تمام سے ہم اظہار بریت اپنا کرتے ہیں نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا نہ تمہارے معبودوں سے اور نہ تم سے کوئی تعلق ہے ہمارا. اتنی قلیل میں ہمارے تھی 2-4 بار افراد زیادہ اس زمانے میں ان کے ساتھ ہو سکتے. اتنی بڑی مستقبل قوم کے اندر کھڑے ہو کے للکار رہے ہیں. قوم سے ہی قطع تعلق نہیں ہو رہا وَلِلَّهِ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ان کے معبودوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کس مقام کے اوپر اس میں ہنسنا آتا ہے. کفرنا بکم وبدا بینکم وبینکم العداوۃ والبغضاء. ہم انکار کرتے ہیں اس تمام مسلک پہ جس کے اوپر تم ہو. پھر یہ مومن کی زندگی ہے. یہ نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور چھپا کے رکھا ہے زبان پہ کچھ اور آ رہا ہے. بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. تم نے ہم نے کھلی ہوئی بغاوت کھلی ہوئی عداوت ہے کھلی ہوئی دشمنی ہے تم نے اور ہم نے. بدا بینا کھلی ہوئی مومن کا تو شعار یہ ہوتا ہے. دوست ہے تو کھلا ہوا دوست ہے دشمن ہے تو کھلا ہوا دشمن ہے. للکار کے کہہ دیا کہ کھلی ہوئی مٹی ہوئی تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور بغاوت ابداً ہمیشہ کے لیے. تو گویا ہمیشہ کے لیے کہہ کے یہ ہو گیا کہ کوئی اب امکان ہی نہیں ہے تعلقات کے پھر سے وابستہ کرنے کا تیار کرنے کا. ابداً کے تو معنی یہ ہوئے کہ جب تک تم زندہ ہو ہم زندہ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن برادران عزیز دین ہے ابداً کہہ کے فوراً کہا حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ. ہاں اسی خدا رحمت کے اوپر تم مان لو پھر تم ہمارے ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں اور یہاں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. جو بھی اب خدا اور آخرت سے کچھ امیدیں لگا کے بیٹھنے والا ہے اس کے لیے ان کی زندگی کے اندر اسوہ حسنہ ہے. یہ ہے عزیزان من اسوہ جسے آپ کہتے ہیں اسوہ حسنہ. ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کے اندر یہ وہ مقام تھا جس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا انی ظاہر من اللہ. میں چلا اس خدا کی طرف کے جہاں خدا کے اس نظام اور اس قانون کے روئے کار آنے کے لیے حالات بڑے مساعد ہیں. یہ کہنے میں چلا اللہ کی طرف یہ بات تو ہے نہیں کہ یہاں اللہ نہیں تھا. اللہ تو سارا سے بھی قریب ہوتا ہے. جہاں بھی تم ہو وہاں اللہ ہے. یہ جو کہا انی مہاجر ملا ربی و انی ظاہر میں لگتا تو کیا مانا تھا اس کے کہ میں چلا اپنے رب کی طرف. یہ کاسمک کے طریقے کے اوپر جو رب ہر جگہ موجود ہوتا ہے فضا کے اندر لیکن خدا عملاً موجود اسی مکان میں اسی خدا میں اسی سوسائٹی میں اسی مملکت میں ہوتا ہے جہاں اس کے سوال نیند بڑے کار آتے ہیں ورنہ اسے رب نہیں ہوں جائے گا. تو ساڈا ورگے چلنا ہی ہے نہ چلو اپنے رب کی کتنے حسین فکرے ہیں صاحب ان سے تو جاؤ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح قطع تعلق کرنے کے بعد حتیٰ تو انہوں نے بولنا ہے وحدہ ہوں کیا بات ہے کوئی شرک کی بات نہیں
توحید، ایک توحید، یہی توحید کا پکارنے والا تھا. پھر بات یاد آ گئی، جس زمانے میں بات سمجھی نہیں تھی یہی محمد علی جوہر، خدا رحمت کرے، کانگریس کا بہت بڑا لیڈر. خلافت موومنٹ کے زمانے میں گاندھی کا یہ قول تھا، محمد علی اور شوکت علی میرے جیلوں میں ہے، میں ان کی آستینوں میں ہوں. یہ کیفیت جب یہ بات سامنے آئی ہے تو وہی محمد علی پھر یہ پکار کے کہتا ہے. اور کیا اس نے اس چیز کی وحدہ کی تشریح کی ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ تھا حتی من اللہ وحدہ. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ ہم سے حسن جہاں کہا قرآن کریم میں برادران عزیز. ادھر ان سے یہ کہا، ان کے متعلق کہا تو یاد رکھو الکفر ملت واحد. وہ وضاحت تمہیں مختلف قوموں، مختلف گروہ، مختلف طبقوں میں بسنے والے، مختلف وطنوں میں بسنے والی اقوام نظر آئیں گی، لیکن در حقیقت آپس میں تو ان کے ہزار اختلافات ہوں. جہاں تمہارا مقابلہ آئے گا یہ سب ایک ہو جائیں گے تمہارے مقابلے میں. 8/7 کچھ 8/73. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. دیکھا کیسے دو گروہ بن رہے ہیں. یہ سارے کفار تمہارے مقابلے میں جب آئیں گے سب ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں گے. تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ جتنے میں غیر مسلم تھے آپس میں ان کی کتنی مخالفت کیوں نہ ہے، اتنی شدید مخالفت جتنی عیسائیوں کے مختلف گروہوں میں تھی، لیکن جب مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ صلیبی کے لیے یہ اٹھے ہیں ساری دنیا کے عیسائی یہودی سب ایک تھے آپ کے مقابلے. آج بھی آپ دیکھیے آپس میں مختلف متفرق سلطنت کی دشمنیاں اس حد تک بڑی ہوئی ہوتی ہیں. جب بھی کبھی اسلام کو وقت دینے اور کسی تکلیف نقصان پہنچانے کا وقت آتا ہے یہ سب ایک ہوتے ہیں. اور بات بڑی صاف ہے جی والے من، جیسا میں نے عرض کیا ہے ہمیں تو معلوم نہیں کہ ہم کن سے باتوں کے اوپر ہیں، ہم ہے ہی نہیں، لیکن ہمارے متعلق بھرم یہی ہے باہر. تو یہ اسی دین کے تحت اور وہ جانتے ہیں آپ کے ہاں کہ یہ سارے نہ ماننے والے تو نزدیک جھکنا پردہ نہیں اسلام ہے. یہ زمانے کی خصوصیت کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ کبھی بھی اسلام میں یہ کام اس کو لے کے کھڑی ہوگی اور یہ کبھی بھی ادھر آ گیا تو پھر جتنے بھی لوگ دنیا میں اس مفاد پرستیوں کے حامل ہیں جو گروہ بندیاں سے کھا رہی ہے ان کی خیریت نہیں ہے، اس لیے وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض اللہ تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اگر تم نے ان کی مدافعت کے لیے اپنے یہاں یہ سامان وغیرہ نہ کیے جو اوپر کہے گئے ہیں تو یاد رکھیے فساد کبیر، بہت بڑا فساد دنیا کے اندر برپا یہ کر دیں گے، فتنہ برپا کر دیں گے دنیا کے اندر. یہ لوگ ایک متحدہ محاذ بنا کے آ جائیں گے تمہارے سامنے. یہ اور ان کفار کے اندر کون کون شامل عجیب عجیب طرح سے دھوکے دیتے تھے. پہلے تو یہ کہا کہ قرآن کریم نے صاحب کفار کہا ہوا. ہمارے یہاں کی ایک تاریخ چلی وہ نبوت کی تاریخ کی بھی اپنے نام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی تاریخ. برطانیہ سب سے بڑے مہربان، عیسائی سب سے بڑے محبت والے، ان کی دراز عمر کے لیے ان کی مملکت کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. پھر فتوے آ گئے تو قرآن نے کفار کے ساتھ اپنے تعاون کا یا اپنے موالات کا کہا ہے. یہ جتنے اہل کتاب ہیں ان کے متعلق یہ بات نہیں ہے. یہ ہوئی چلو یہ رکھیے کہ ابھی میں عرض کروں گا تو قرآن کو جب ٹھپ کے رکھ دیا جائے تو پھر اس کے بعد کیا کیا چیزیں نہیں کر رہی ہوتی یہ نہیں. اچھا جی پھر اس کے بعد تعلیم شروع ہوئی تو یہ ٹھیک ہے عربوں میں تو اہل کتاب یہ دو ہی سامنے تھے اس لیے ان سے کہا گیا ہے. قرآن نے جب کہا ہے کہ دنیا میں کوئی زمین ایسی نہیں جس کی طرف دنیا کتاب یا نبی نہیں بھیجا
تو پھر تو کوئی کام بھی ایسی نہیں رہے گی. خطرہ میرا تھا کہ یہ ہندو بھی اہل کتاب ہے, اس لیے اہل کتاب کے کمرے میں آ گئے, تو فار کے کمرے میں نہیں آتے ہیں صاحب. چلیے صاحب پھر کیا ہوا, تو ان کے ساتھ تو ترک موالات نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ ساری چیز یہ ہے کہ اس کتاب عظیم کو ایک طرف رکھ دیا, پھر جو جی میں آیا بس چلے جائے. تمہیں قرآن کیا کہتا ہے سمجھ بتا کہ 51 5 over 51 یا یہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. قرآن چھوڑتا ہے کوئی؟ یاد رکھو یہ یہود و نصارہ جو ہے ان کو بھی کہیں اپنی دوست داری کے تعلقات ان کے ساتھ کام نہ کر دینا, رازداری کے تعلقات ان کے ساتھ کام نہیں ہو سکتے. کیا کریں بعد ہونا لیا بعد کہا ان میں بظاہر یہودیوں اور نصرانیوں میں اس قدر ان کی آپس میں دشمنی ہے یہ تاریخ کے اندر, اسی دو گروہوں کی اتنی شدید مخالفت نہیں تاریخ میں آپ کو ملے گی جتنی یہودیوں اور نصارہ کی. اور بنیادی ہے عیسائیوں کی تو بنیاد اس پہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں نے بدر کے قریب پہ دے دیا تھا, تو ان کے ساتھ ان کی موافقت, ان کی محبت, ان کی دوستی ہو جاتی چلتی تھی, آج تک اس طرح سے چلی آ رہی ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو یہ پھر ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں گے. ہوا نا آج کے زمانے میں تقاضا آج کے مقابلے میں آنے کا, تو اس تقاضے میں سب سے پہلے یہ بنی اسرائیل کی, اسرائیلیوں کی جو حکومت ہے, اور ان کو جو تائید حاصل ہونی تھی عیسائی سلطنتوں کی, تو وہاں تو تاریخ ان کی یہ چلی آ رہی تھی. تو آپ کو معلوم ہے پھر اس کے لیے کیا کیا گیا, ان کے ساتھ تو جب جیتے ہوئے تعریف کریں مذاق کریں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ 4 سال پہلے پھر یہ فتویٰ آ گیا کوर्ट کی طرف سے, تو یہ تاریخ غلط ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب پہ چڑھا دیا تھا. یہ بات ہی ساری غلط ہے, ان بیچاروں کا تو ہاتھ ہی نہیں تھا اس میں. چلیے اسرائیل کی حمایت کرنے کی, حمایت اسرائیل کی نہیں, مسلمانوں کی متحدہ مخالفت کرنے کے لیے اسرائیل کی حمایت کرنی تھی. وہ یہودی تھے, راستے میں یہ چیز آتی تھی آ رہے, وہاں پھر بھی بچتے ہیں نا اس قسم کے عیسائی ابھی کیتھولکس میں تو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب آج تک تو آپ ان کے خلاف یہ کچھ کہتے چلے آ رہے تھے, اب ان کے ساتھ ہم مل کے کس طرح سے متحدہ محاذ بنائیں. تاریخ ہی بدل دی, نظر ہی بدل دیا, انجیلیں ہی بدل دی, تو نہیں صاحب ان کا تو ہاتھ ہی نہیں تھا اس کے اوپر. اور پھر آپ کو معلوم ہے نا سنیما میں فلم آپ کے یہاں جو دکھایا گیا تھا, پہلی ورژن جب وہ فلم کی آئی تھی آج سے 25 سال پہلے, تو اس کے اندر یہودی مجرم تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلیب کے. اور پھر جو نئی ورژن اس کے لیے آئی ہے, تو اس نئی ورژن کے اندر یہودی بالکل الگ تھے, رومن تھے جو اس کے لیے جو اس کے لیے ذمہ دار قرار پائے. اور آپ کو معلوم ہے نا دنیا بھر میں وہ فلم دکھائی جاتی رہی, لوگ تو کھاتے رہے, سوشل میڈیا کے چلتی رہی. آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم کے حربے کتنے عظیم ہوتے ہیں. اب نئی تاریخ ان کے مرتب ہوئی, کاہے کے لیے ہوئی ہے, مسلمانوں کا مقابلہ کرنا. یہ ہے جو قرآن کہتا ہے بات ہونے والی ہے. بات آپ اس میں کتنی ہی دشمنی کیوں نہ ہو, تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. اور کتنی زور سے قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اے جماعت مومنین یاد رکھو, تم میں سے جو بھی ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے گا باہمی ولایت سے, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, وہ تم میں سے نہیں ان میں سے ہوگا. تو یہ کتنی بنیادی چیز ہے, یہ سب بات ہی ہے. جب آپ آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر ایک کام بنتے ہیں, تو جو بھی اس آئیڈیالوجی کا مخالف ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہ تعلقات رکھتے ہیں, تو پھر تو آپ ان